الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وقال ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے شہادت کا پیغام آج کے حالات کے لیے کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا میسج ہم کو ملتا ہے۔ اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ شہادت کا مطلب عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنی جان دیتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، وہ شہادت ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کا وسیع مفہوم بیان کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا انسانیت کے سامنے ہمارے دین کی گواہی دو۔ یعنی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ ریپریزنٹ کرو، اس کو پھیلاؤ، یا اس کے سلسلے میں ثبوت دو کہ تم اس کو مانتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ایسا ہی جیسا کہ رسولوں نے تمہارے سامنے شہادت دی تھی۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی اسلام پر چلتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے مشکلات اٹھاتا ہے، اس کو پھیلانے کی، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی شہادت کے جو مرتبہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پاتا ہے۔ تو اس طرح سے شہادت کی جو آخری شکل ہے وہ ہے جو آدمی اپنے دین پر چلنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان و مال اور اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو لڑ کر جان دیتا ہے، وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے شہادت کا مفہوم یا اس کا میسج یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے دین کے لیے ہر مشکل پریشانی، ہر طرح کی آفات، ہر طرح کی بلیات، ہر طرح کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، لیکن اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کے دین پر چلنے کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز یا کوئی پیچھے ہٹنا یا کوئی اس سے ہٹ جانا یہ ہمارے لیے منظور نہیں ہوگا۔ اس بات کا اعلان کرنے کا نام دراصل شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی تھی، اپنے معصوم بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں کو، 72 لوگوں کو جس طرح سے آپ نے جان گنوانا منظور کر دیا، جان دینا منظور کر دیا، لیکن ایک غلط بات، ایک غلط انسان یا غلط طریقے پر آپ نے کمپرومائز کرنا یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا آپ نے منظور نہیں کیا۔ اتنی سی چھوٹی سی تبدیلی ہو رہی تھی اللہ کے دین کے سلسلے میں کہ یزید کوئی مشورے کے ذریعے سے، شورا بینہم کے ذریعے سے، جو اسلام کا اصل ایک طریقہ ہے اسلامی حکومت کا، اس طرح سے وہ یزید اپنی خلافت کو حاصل نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے والد حضرت امیر معاویہ نے ان کو نامینیٹ کیا تھا۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین نے جب یہ دیکھا کہ دین کے اندر اتنی ذرا سی تبدیلی ہو رہی ہے اور آگے چل کر اس کے بہت بڑے بڑے نتائج، غلط نتائج آ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنی جان دینا منظور کیا، لیکن اس کو کمپرومائز کو، اس چیز کو قبول کرنا منظور نہیں کیا۔ آج کے حالات میں ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہر سال ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ان کی یاد میں جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن کیا پیغام ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے؟ کس چیز کو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے، کہ کس چیز کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھا، اس پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا، ہم اس کو سلسلے میں غور نہیں کرتے ہم۔ حالانکہ انہوں نے جو قربانی دی تھی، جو شہادت آپ نے نوش کی تھی، وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی، اللہ کے دین کے اصولوں کو توڑا جائے گا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیتے جیے ہو نہیں سکے گا۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی کو آپ نے برداشت نہیں کی، لیکن آج دنیا میں کسی جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں۔ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر ازم قائم ہے، لیکن اللہ کا دین ایک ہتھیلی کے برابر زمین پر بھی قائم نہیں ہے، ایسا جیسا کہ اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا۔ اور آج ہم اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ آج دنیا میں معاملات ایسے ہو گئے ہیں، آنے والے حالات
خدا نخواستہ اتنے اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں کہ ہم کو دین پر چلنا، دین کو اپنے سینے سے لگانا، اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنا ناممکن اور مشکل نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر کونے کونے میں ہر جگہ مسلمان اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے مسلمانوں کو، ان کے شعائر کو، ان کے طریقوں کو، ان کی شریعت کو، ان کے قوانین کو، ان کے دین کو، ان کے رکھ رکھاؤ کو، ان کے دکھاوے کو، ان کے ہر چیز کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مسلمان بھی ہیں کہ خوف میں، اپنی جان کی خوف میں، اپنے مال، اپنے جائیداد کی خوف میں اس طرح سے ملوث ہے اور کمپرومائز اس طرح سے کرتے چلے جا رہے ہیں، باطل پرست قوتوں کی مطالبات کو، ان کے پریشر کو ایسے قبول کرتے جا رہے ہیں جیسا کہ اگر ہم اس کو قبول نہ کریں گے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حالانکہ ایک مسلمان دنیا میں بکا ہوا مال ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ انسان مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال کو خرید لیا، وہ بکا ہوا مال ہے، وہ ایک غلام ہے اللہ کے، وہ اللہ کے راستے میں جیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ اگر ہم کو آخرت کا یقین ہے، ہم کو اس بات کی تمنا ہے، ہم کو اس بات کا ایمان ہے کہ ہماری موجودہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ہماری اصل زندگی ہے، تو ہمیں اپنی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان اپنے سر سے کفن باندھ کر جیتا ہے، وہ اپنے دین کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنے رشتہ داروں، اپنے سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسا زمانہ آ رہا ہے، ایسے حالات آ رہے، خدا نخواستہ مزید ایسے حالات ہر جگہ آنے والے ہیں، ایسا نظر آ رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ میں انگارہ لینا جس طرح سے مشکل ہو جائے گا، اسی طرح اسلام پر چلنا، دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے دین پر چلتے ہیں، مشکلات اٹھا کر بھی اس پر قائم رہتے ہیں۔ آج ہم کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ازم کو، ہر چیز کو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ کے دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف آ گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا کی باطل پرست قوتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ کہا گیا کہ نہیں، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے کہ ہوا جس طرح چاہے اڑائے لے چلی جاتی، تم بے وزن ہو کر رہ جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آئے گی۔ پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف۔ کیا آج ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور موت سے ہم ایسے ڈر رہے ہیں جیسا کہ کوئی آدمی اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے ڈرتا ہے۔ حالانکہ آخرت پر یقین رکھنے والا، دین پر چلنے والا، اس کے لیے ہر سے بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح کمپرومائز کرتے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے پوتے، ہمارے پر پوتے خدا نخواستہ اسلام سے بالکل ہی دور ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو اس طرح کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اپنے دین کی خاطر، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جان و مال کو بچانے کے لیے اپنے دین کی خاطر آدمی مر بھی جاتا ہے تو وہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ اور شہید کا مرتبہ ہم کیا جانیں؟ کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایسے لوگوں کو تم مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، زندہ جاوید ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یقین، یہ تمنا، یہ آرزو اور یہ عزم اور یہ ایمان جب تک ہمارے دل میں مضبوط نہیں ہوگا، دنیا کی قوتیں ہم کو ایسے ہی دباتی رہیں گی۔ ویسے بھی ہم دب رہے ہیں، ویسے بھی ہم مر رہے ہیں، ویسے ہی ہم کھیرے ککڑی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر یہی مرنا، یہی کٹنا، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جان و مال کے لیے ہم لڑتے ہوئے کائروں کی موت مرنے کے بجائے لڑتے ہوئے ایک زندہ قوم کی طرح اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے مر جائیں تو یہ شہادت کی موت ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمنا، یہ پیغام، یہ میسج ہم کو جب تک نہیں ہم اپنے دل میں بسائیں گے، ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ تمنا، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ایمان پیدا فرمائے، اور ہماری موت اگر آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔